اکثر میرے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں، پتہ نہیں مجھے کوئی یہ میرے تجربات میں سے چیزیں آتی ہیں. میں نے ایک بندے کو کہا کہ یہ ذکر کیا کر، نماز پڑھا کر. کہتا جی توبہ توبہ توبہ، میں نے یہ پڑھنا ہے جنہوں نے ڈیرا میرے گھر لگا لینا ہے. دیکھو اللہ کے ذکر سے خبیث جنات بھاگتے ہیں. حدیث ہے، موجود ہے، بہت سی چیزوں کے اوپر میں کوٹ کر سکتا ہوں چیزیں. تو وہ سے میں نے بتایا جی آپ یہ پڑھیں اور آپ پہ کوئی ایسا جادو ٹونا یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ کہتا جی میں یہ تو 14 بندے پہلے بتا چکے ہیں. میں نے کہا 14 کے بعد 15 کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی جب تمہیں بتا ہی چکے ہیں. تو ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا جادو ختم کر دیں، ٹونا ختم کر دیں. میں تو یہی کہوں گا جادو 4 کل سے ختم ہو جائے گا. پڑھو، تمہیں نظر ہے، تمہیں لوگ تنگ کرتے ہیں، کوئی شک ہے اسیب پہ، آیت الکرسی پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ پڑھو. میں نے تو یہ کہنا ہے تمہیں یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ میرے پاس آئے ہیں، یہ چائے کا کپ پئیں، پانی پئیں، میں یہ خدمت کرتا ہوں تو اللہ کے حوالے. میرے پاس تو جو آتا ہے میں اس کا خادم بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ ہاں جی آئیں، کس لیے آئے ہیں، حکم کریں. ظاہر ہے کہ آج کے دور میں لوگ پریشان ہیں، وہ ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں ہمیں کوئی ایسا کام مل جائے. ہاں رہنمائی جو میں ضرور دیتا ہوں، تجویز دیتا ہوں، بلکہ پورا شعبہ جو ہے اس کے اوپر قائم کیا ہوا ہے اور وہ کام کر رہا ہے. پوری دنیا سے کالز آتی ہیں اور ان کو ہم اس میں رہنمائی کرتے ہیں، بات بتاتے ہیں. ہم غیبی چیزیں نہیں بتا سکتے. غیب بتانا، پوچھنا، کرنا یہ تو بہت حرام ہے، گناہ کا کام ہے. اگر کوئی سمجھے کہ جی میں کسی پیر کے پاس، آج کل پیر ہوتا ہی وہ ہے، اسے پیر بنایا جاتا ہے جو عورتوں میں بیٹھے، جو غیب کی باتیں بتائے، جو تمہیں بتائے، سمپیں لگا کے دے تم پہ جادو ہے، اور آپ اس کو آزما کے کہہ لیں تجھے تو بڑا جادو ہے، ہو تمہیں تو رشتہ داروں نے مار دیا ہے. کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ سچا بندہ ہے. وہ کوڑا سب سے بڑا وہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. 4 روپوں کی خاطر لوگوں کا گھر اجاڑتا ہے. 4 روپوں کی خاطر کبھی کسی کو کہتا ہے تیرا کل ادھر دفن کیا ہو تو تیری سری ادھر دفن کی ہوئی ہے، تو جنوں کو میں نے گوشت کھلانا ہے تو قبرستان سے سریاں نکالنی ہیں تو تیری ہڈیاں ہونے والی ہیں اور تیری موت قریب کھڑی ہے. اوہو شکر ہے تو ادھر پہنچ گیا ہے، زندگی تیری بچ گئی ہے. دیکھیں اتنے بڑے شرک اور اتنی بڑے جو ہے نا الفاظ اور بکواسات. زندگی موت اللہ کو پتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اتنے بڑے دعوے ہو رہے ہیں اس ملک سلطنت اسلامیہ پاکستان، جمہوریہ پاکستان کے اندر. ان کو کون ختم کرے گا؟ یہ نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا. تم نہ کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کے عذاب کو. اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر وہاں پہ کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، پھر نیک بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. بد تو بد گئے، نیک کیوں گئے؟ انہوں نے امر بالمعروف کا کام نہیں کیا. یہ کرتے لوگوں کو بتاتے امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں نیکی کا کام کرو، برائی سے بچو، بدیوں سے بچو، شرک سے، بدعت سے بچو، قرآن کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ. لیکن کوئی اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے میرے پیارو. تو کیا ہے؟ شیطان کو مارنا ہے، شیطان تنگ کرتا ہے، وسوسے ڈالاتا ہے اور یہ روپ بدل کے آتا ہے. تو پھر کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. اور آپ آخری نبی الزمان کے امتی ہیں، میں اور آپ. ہم پورا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد استغفار پڑھیں، استغفر اللہ پورا پڑھ لیں، مختصر پڑھ لیں.